اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ نے تبلیغ نہیں کرنی بلکہ کسی کی مدد کرنی ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ مجھے مدد کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا۔ اگر انسان نیکی کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہے تو اسے مل سکتا ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لیں۔ کس کو معاف کرنا ہے؟ ظالم کو، ڈسنے والوں کو، اپنے ساتھ حسن سلوک کی کمی والوں کو، اور جو لوگ آپ کی مرضی کے خلاف ہیں۔ آپ وہ بات کریں جس پہ آپ معمور ہیں۔ یہ دین تو بڑا آسان ہے۔ ایک کلمہ ہے جسے ایک آدمی نے پڑھا ہے، دوسرا بھی اسے جانتا ہے، اور پھر کون سی بات ہے جو اسے مبلغ بنانے میں مجبور کر رہی ہے؟ ہر زبان تاثیر کے لیے نہیں بنائی گئی۔ کوئی زبان سخت ہو سکتی ہے، اگر تعلق ہو تو پھر زبان میں شیرینی ہے، اور تعلق نہ ہو تو دعا بھی اس کے لیے بد دعا بنتی ہے۔ تو آپ تعلق بنائیں، اور ایسا تعلق نہ بنائیں کہ وہ صرف آپ کی ذات کا تعلق بنے، بلکہ تعلق خیال کا ہونا چاہیے اور نیکی کا عنوان ہونا چاہیے۔ جنہوں نے آپ کو تکلیف سے گزارا ہوگا انہیں شاید افسوس نہ ہوا ہو، مگر آپ کو تکلیف کا جو افسوس ہوا ہے، ہم نے وہ زہر نکال دیا ہے، اور یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ زہر کیا ہے؟ نفرت، افسوس، انتقام، دل میں کسی کا گلہ رکھنا۔ اسے فی سبیل اللہ معاف کر دو۔ آپ اتنا کر دیں تو ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے۔ جن ظالموں نے ظلم کیا اور جن لوگوں نے اچھا سلوک نہ کیا، آپ اس محفل میں اس محفل میں ان سب کو فی سبیل اللہ معاف کر دیں۔ آپ نے اتنی سی بات کر دی اور آزاد ہو گئے۔ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اور آپ کی زبان سے شکایت ختم ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے آپ نے ایک ایسا عمل کر دیا جو بظاہر ممکن نہیں تھا۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی یہ جو خواہش ہے، یہ بذات خود خوشنودی ہے۔ راز کو سمجھیں، اللہ اپنی طلب جن کو دیتا ہے تو وہ اس کی طلب کرتے ہیں۔ حاصل کچھ نہیں ہے، اللہ کو آپ نے حاصل نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی طلب ہی اللہ ہے۔ تو اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے اسے اپنی تمنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی تمنا آئی ہے تو یہ اللہ ہی کا احسان ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ تو آپ اپنی معافی کا اپنی زبان سے اعلان کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، اس طرح اپنی جان بچائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ معافی، لہٰذا معاف کرنے والا معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل صاف بات ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی کی عبادت ایک الگ کیفیت ہے۔ عبادت کو اگر میں ایسے ڈیفائن کروں کہ عبادت آپ کے اندر ایک ایسا مزاج تشکیل دیتی ہے، ایک ایسے مزاج کی پرورش کرتی ہے کہ جس مزاج سے آپ اپنی زندگی میں حسن دیکھتے ہیں۔ جس آدمی کی عبادت منظور ہو جائے تو اس کی زندگی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس کی عبادت منظور ہو گئی۔ عبادت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک عبادت تو آپ کو اللہ سے ملاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ عبادت جو آپ کو اللہ کریم سے ملا رہی ہے، وہ عبادت آپ کو کیا عطا کر رہی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں انسان کا ذکر ہے، انسان سے ڈیلنگ ہے۔ عبادت صالحین ہوں گے، ایسے لوگ ہوں جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ نہ ہوں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اس میں آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی راہ دکھا۔ اصل میں اس کی راہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اصل میں اس کی راہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نام پر اچھے انسانوں کی راہ دکھا رہا ہے۔ بات اللہ کی ہے، بات اس لامحدود کی ہے، اس لافانی کی بات ہے، اس قدیم کی بات ہے۔ تو یہ بات پیغمبر کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کی بات لامحدود کی بات انسان کر رہا ہے، اور انسان خود لامحدود نہیں ہے۔ انسان تو حادث ہے۔ حادث کا معنی یہ ہے کہ جو ایک مقام پر پیدا ہوا ہو اور ایک مقام پر اس کا وصال ہوا ہو تو اسے حادث کہتے ہیں۔ اور اسی حادث سے اللہ کی صفات بھی بیان ہو گئی اور اللہ کے جلوے بھی بیان ہو گئے، سارا فنکشن بیان ہو گیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں ایک فانی انسان اس ذات کا شعور حاصل
حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور پھر وہ انسان اس ذات کو بیان بھی کرتا ہے کہ اللہ یہ ہے، اللہ کی صفت یہ ہے، اس نے کہا ہے کہ ایسے عبادت کریں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ یوں کرو، تو وہ کون سا ایسا مقام ہے جہاں انسان اللہ سے یوں ملاقات کر لیتا ہے کہ پھر اللہ کی بات انسانوں کو کنوے کرتا ہے؟ وہ ضرور کوئی مقام ہوگا، اور اسے دریافت کیے بغیر بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو وہ کون سا ایسا مقام ہے جب اللہ کہتا ہے کہ میں مومن کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں؟ یہ مقام ضرور ہوتا ہے، لیکن کہاں؟ اگر انسان ایک انداز کی زندگی اختیار کرے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو آپ زندگی میں انداز نہ بدلیں، عبادت میں آپ کی جو کیفیت ہے عبادت کے باہر بھی وہی ہونی چاہیے، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو مسجد میں یا سجدے میں آپ کی جو حالت ہے وہ سجدے یا مسجد کے علاوہ بھی ہونی چاہیے، وہی ہونی چاہیے، یا مسجد سے باہر جو حالت ہے وہی نماز میں بھی ہونی چاہیے۔ آپ اپنی زندگی سے یہ بات نکال دیں کہ کبھی ماننا ہے اور کبھی نہیں ماننا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ دقت ہے کہ کبھی مانتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے، تو منافقت چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر یہ ہے تو اللہ آپ کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہوا، آپ کے یقین نے اسے ظاہر سمجھا ہوا ہے، اور جب آپ اپنا یقین ختم کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ غیر حاضر ہو جاتا ہے، گناہ کا وقت آ جاتا ہے، بدی کا مقام آ جاتا ہے، تو آپ اپنے یقین کو اپنے شک میں لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی یقین کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں اور کبھی اسے چھپا لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس بات سے دور کرو، اگر اللہ کو مانتے ہو تو پورا مان لو، یہ نہ کرنا کہ ماننے والوں میں بیٹھیں اور کیفیت نہ ماننے والوں جیسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دین دیا اور آپ کی زندگی بہتر کرنے کے لیے دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سب سے زیادہ قریب جو ذات ہے، جس کو سب سے زیادہ تقرب حاصل ہوا، سب سے زیادہ عروج حاصل ہوا، ان کو انسانوں میں سب سے زیادہ اتنا پھیلایا گیا کہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ تو یہ راز بتا رہا ہوں کہ جو ذات اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتی ہے اسے اتنا ہی لوگوں کے قریب بھیجا جاتا ہے۔ تو قرب الہی دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ سے پیار کا دعویٰ کرے۔ جو شخص اللہ کریم کے فنکشن کو پسند نہ کرے اس کے لیے بات کیا رہ گئی؟ اللہ کیا پیدا کرتا ہے؟ اللہ انسان پیدا کرتا ہے، یہی انسان، یہی ہمارے دور کے انسان جو اکثر آپ کو پسند نہیں آتے، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے تیار کیے ہیں۔ اللہ کے کام کو پسند کرنے والا ہی دراصل عبادت کر رہا ہے۔ جس انسان کے دل میں کسی انسان کے لیے اسپونٹینیس نفرت پیدا ہو جائے وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو کسی انسان کے لیے اچانک نفرت کا پیدا ہونا آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو آپ کبھی انسان سے نفرت نہ کرنا۔ آپ کے دین میں سب سے پہلی بات کلمہ ہے، اور کلمے کے دو حصے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ انسانوں کا خالق ہے، سب انسانوں کا خالق ہے، اس لیے مخلوق آپ کی اللہ کا عمل ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی شاہکار تصویریں اور پینٹنگز ہیں۔ یہ سارے انسان، ساری فطرت، خوبصورتی، انسان کا ظاہر اور باطن، سارا کچھ، ساری کائنات بدل گئی مگر انسان کی ساخت نہیں بدلی۔ اس میں کتنا حسن ہے، اس کو بنانے والے نے کتنی منٹ ڈیٹیل میں بنایا کہ آج تک کوئی انسان کبھی ریپیٹ نہیں ہوا۔ کروڑ زمانے گزر گئے لیکن کوئی شکل دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئی۔ کوئی انسان اچانک بھی نہیں آیا، اتفاق سے بھی نہیں آیا کہ دوسرے کے برابر ہو۔ اگر بظاہر برابر نظر آیا بھی تو بھی کہیں نہ کہیں اس میں آپ کو غیر برابری نظر آ جائے گی۔ یہ اللہ کے کام ہے، وہ اللہ ہے اور سب کے لیے اللہ ہے۔ اب کلمے کا دوسرا حصہ دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمے کا دوسرا حصہ ہے، وہ بھی سب کے لیے ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے صرف موجود نہیں بلکہ سب کے لیے رحمت ہے۔ وہ مسلمان جو کسی دوسرے انسان کے لیے دوزخ کی تمنا کر رہا ہے اس کے لیے جنت کا داخلہ مخدوش ہو گیا ہے، یعنی وہ انسان جو کسی اور انسان کو جنت میں جانے سے روک رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا، تو اصل میں وہ اللہ کی رحمت سے خود مایوس ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ آخری وقت تک جسے چاہے معاف کر دے، شاید اسی حق کے تحت ہم بھی بخشے جائیں۔